شوز، اور ان کا بڑا تجسس بڑھ گیا کہ پتہ نہیں میرے والد مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، میاں جی کہتے تھے ان کو. اچھا. تو میاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ایک دن پھر جس وقت گزر رہے تھے تو ان کو روک لیا بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے اب آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے. جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ گزر جاتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ اس سے آپ سے بات کرنی ہے. تو کہنے لگا اچھا میں آج بتا دیتا ہوں تمہیں کہ بیٹا جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے. بس یہی تم سے ہم کلام ہے، خدا تم سے ہم کلام. اور صرف یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں. اور اللہ نے یہ بات اپنی گرہ سے مان لی. تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں جو علامہ نے اس کو اپنے شعر میں بھی واضح کیا. جی ہاں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب نشا. یہ شعر پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تعلق ان کی وابستگی تھی. اور اسی سبب مثلا یہ دیکھیے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ پہاڑ بھی اس امانت کو لینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کوئی بھی نہ تیار ہوا اور صرف انسان ہی تھا. تو یہ امانت کے معنی خود ہی کے کرتے ہیں. ان کے جو نقاد مثلا H.R. گب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سند تو اس پہ دے نہیں رہے اور امانت کا ترجمہ اپنے طور پر بحثیت اس کے پرسنالٹی یا شخصیت کا خود ہی کی امانت کو اس طرح کہہ رہے ہیں اور اس کے متعلق کوئی سند پیش نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کو یہ اپنے معنوں میں پیش کرتے ہیں. بعض تو ان کو کہتے ہیں عربی دانی پر شبہ ہے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ شعر اس قرآنی آیت کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ معنی اپنے طور پر کر جاتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے معنی بنا دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک جاوید نامی میں شعر ہے مولانا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تو اتنی تعبیریں ہیں جو آگے آنے والی صدیوں میں لپٹی ہوئی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیریں ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق بقول علامہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. اور اس بنا پر وہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآنی آیات کی وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتی رہے گی. اور قرآن کریم وہ معجزاتی کتاب ہے، ظاہر آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب کہ وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، فنڈامنٹل موجود رہیں گے زمانے کے اعتبار سے. وہ اس کو بھی اپنی اصطلاح میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو عقیدہ جس کا انحصار یعنی بعض مستقل قدروں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہو، تو اس قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قیمتی اقدار ہیں. بعض ان میں مستقل ہیں وہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض تغیر کے عالم میں بھی ہیں. اور یہ جس قوم کا سرمایہ ہو، ان کے عقیدہ ہو، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تغیر بھی ہے. جی، اور ثبات ایک تغیر ہے زمانے میں، اور انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسان خود جتنا بھی ارتقا کر لے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے، میں مولانا کو اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ علامہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا نزول یا قرآن کا نزول ایک طرح سے عقل استقرائی کا نزول ہے. اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے جو دلائل اپنی طرف سے دے رکھے ہیں ان میں نہیں وہی ختم ہو گئی کہ وہی آگے پھر نہیں ہوگی، کیونکہ عقل استقرائی آپ کو آگے اس کا نزول یہی ہے کہ اپنے کندھوں پر یہ بوجھ رکھ کے آگے چلو. تو پھر ساتھ ہی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی دینی پیشوائی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں کہ مذہبی پیشوائیت سے ان کی کیا مراد تھی، چونکہ اسلام سے پیشتر جو ادیان ہیں ان میں پریسٹڈ بھی ہے. وہاں یعنی خواہ وہ آپ یہودیت کو لے لیں خواہ عیسائیت کو لے لیں، اس میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. یہ اسلام نے ختم کر دی. یعنی یہاں پر دینی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء کا جو کردار ہے یا علماء کی جو حیثیت ہے اور جو دین کا جو فریم ورک ہے اس میں علماء کی حیثیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. نہیں وہ تو اس بنا پہ کہ وہ خود ایکوائر کرتے ہیں کر سکتے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کی حیثیت. اچھا علماء کے تعلق سے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، وہ بندہ اور رب اس کے درمیان ایک تعلق ہے. اچھا
اسرار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فلسفہ خودی جو استنباط کیا علامہ نے وہ قرآن کریم سے کیا. کوئی اور واسطہ کوئی اور جو بہت بڑا الزام جیسا آپ نے فرمایا کہ علماء بھی الزام لگاتے ہیں تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب نیچے کا وہ جو سپر مین والا جو آپ سب جانتے ہیں تو فلسفہ خودی کا لابھ جو بندے مومن کی بات ہوتی ہے اور جو چیزیں قرآن کریم سے علامہ صاحب نے کن کن طریقوں سے استنباط کیا. دیکھیے یہ جو سپر مین کا تصور ایسے ہی نیچے کے ساتھ انہوں نے ملا کے رکھ دیا ہوا ہے چونکہ ہمارے ہاں اپنے فلسفے کے جو اسلامی فلسفہ یا اسلامی فکر ہے اس کے متعلق کوئی زیادہ نالج نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ لیجئے الجالی کو. الجالی کی کتاب ہے انسان کامل. پھر اس کے بعد نے ابن یہ جو اسپانوی مفکر تھے اسلامی ابن باجہ جن کا تصور ہے متوحد کا. اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں نیچے کو. یہ تو نیچے تو بعد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک انگریزی بھی مفکر ہے جس کا نام جانسن ہے. اس کا کانسیپٹ اوور مین کا ہے. سو اوور مین سپر مین انسان کامل متوحد. یہ متوحد اور انسان کامل تو تصورات ہی اسلامی ہیں. یہ اسلامی فکر ہے فلسفہ ہے. اس میں یہ تصورات آتے ہیں. یہ جو اقبال کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ بہت حد تک اسلامی نوعیت کا ہے. اس کا کوئی تعلق نیچے کے یعنی کہہ لیجئے ملحدانہ تصورات سے اس کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں بلکہ علامہ کا خیال تھا. اور نیچے کی اگر آپ حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا انجام بالآخر وہ ہو گئے تھے ذہنی طور پر ذہن مختل ہو گیا تھا تو اسی کیفیت میں ان کی وفات ہوئی. لیکن نیچے کے ہاں اقبال کا تصور یہ تھا کہ یہ مجذوب ہے. اور یورپ میں صرف ایک ہی اگزامپل ہے جس کو آپ مجذوب کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی گمراہی کا سبب وہاں کی میٹیریلزم یا اس کی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک. اچھا ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال حقیقت جسے سپر مین کہا جائے یا اوور مین کہا جائے یا انسان کامل کہا جائے اقبال نے اس کے لیے مرد مومن چیز کا کیا. مرد مومن. اچھا ایک مطلوب معیار ہے قرآن کریم کا. انسان کو خصوصیات کیا ہونی چاہیے اور ایک معاشرہ وہ معاشرہ جو دین تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم سے اقبال نے کیا لیا؟ لیکن اقبال نے ایک بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ جو مذہب میں ریچولزم آ گیا تھا اس کی بجائے ہٹ کر اللہ کی محبت کے اوپر فوکس کیا. جیسے کہ ان کے جو مرشد معنوی تھے کہ شاد باد عشق خود سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اسی طرح اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو سر و دل متقدے تصورات. اور یہاں تک کہا ہے کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات کہ انہوں نے ان رسوم اور عبادات ہی کو اصل معبود بنا لیا ہے. اصل شے ہے اللہ کی محبت اللہ کا عشق. وہ جو خودی اور خدا کے درمیان رشتہ ہے روح اور اللہ تعالیٰ کی. ایک ہے انائے صغیر جسے وہ کہتے ہیں جو دی فائنائٹ ایگو جسے کہ انہوں نے اپنے خطبات میں لفظ استعمال کیا. انسان دی فائنائٹ اور انفائنائٹ ایگو جب ایک دوسرے کے مقابل آ کر ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ایسنس پریئر کا دس از دی ایسنس آف پریئر دعا اس کا نام. اچھا نمبر 2 پھر انہوں نے جو دین کے اندر مختلف جو اس کے اسپیکٹس ہیں پولیٹیکل سوشو اکنامک. اب اس میں مثلاً سیاسی نظام ہے سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متعلق آزری یعنی ہیومن ساورنٹی کے کانسیپٹ کو نل کیا نلیفائی کر دیا. ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ گاڈ اینڈ گاڈ اونلی. انسان کی تو وائس ایجنسی ہے خلافت ہے ساورنٹی نہیں. اسی طریقے سے نیشن اسٹیٹ